السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے توہین عدالت کے کیس کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظہیر بنام سرکار مقدمہ میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک مذکرہ یوٹیوبرز کے پینل نے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ایک وکیل نے اور دیگر لوگوں نے بیٹھ کے مظلوم والدین کی تصدیق اور اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی تصدیق اور حتیٰ کہ اداروں کو بھی نہیں بخشا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمسن زارا کاظمی کے مقدمے میں جب جولائی 2022 کو سندھ میں جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے آرڈر فرمایا کہ بچی نابالغ ہے اور اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کیا جائے، تو اس فیصلے کے بعد سندھ پولیس نے بچی کو جو ہے وہ لاہور سے دارالمان سے ریکور کر کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سندھ میں منتقل کیا۔ اور اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے ایک متذکرہ یوٹیوبرز کے پینل میں جس میں 8 لوگ شامل ہیں، جس میں ایک انتہائی دبنگ وکیل علی حسن جعفری اور دیگر لوگ بھی اس میں اداکارہ ایک ہیں اور فیصل نامی اور ایک ملک نامی، اور اس طرح سے پورا ایک یوٹیوبرز کا پینل ہے جنہوں نے عدالت کی تصدیق کی۔ اور جسٹس اقبال کلوڑو صاحب جو ہیں، جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج ہیں، ان کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی اور تصدیق کی، جس پر عدالت میں یہ پٹیشن جب سامنے آئی تو جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے دیکھا کہ یہ تو پٹیشن، یہ تصدیق توہین میرے بارے میں ہے اور میرے فیصلے سے ریلیٹڈ ہے، تو انہوں نے یہ میٹر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس کو بھیج دیا۔ بعد ازاں یہ سماعت کے لیے مقرر ہوا اور آج اس کی سماعت تھی۔ آج اس میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ توہین عدالت کی درخواست جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اور اس میں باضابطہ طور پر 15 دن کا ٹائم دے کر نوٹسز سرو کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ میں توہین عدالت کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کی توہین ہے، اور توہین عدالت 2 طرح کی ہوتی ہے، یہ سول اور کرمنل توہین عدالت۔ تو یہ تو اب کنورٹ ہو چکی ہے کرمنل توہین عدالت میں۔ اس میں عدالت چارج فریم کر کے ان کو جیل بھی بھیج سکتی ہے۔ تو اس میں سمپل یہ کہوں گا کہ یہ تو ایک بہت بڑا ایک انہوں نے بلنڈر کیا ہے اور عدالت کی تصدیق کر کے، عدالت کی توہین کر کے خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑا مار لیا، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ عدالت نے ان کو طلب کر لیا۔ اب اس میں مختلف وکلاء کا اور صحافیوں کا جیسے میں سننے میں آ رہا ہے، اور میں اگر اپنی آبزرویشن دوں تو اس طرح کی توہین عدالت کا میٹر ایک لاہور میں بھی پیش آیا تھا، جس میں پنجاب بار کونسل کے ممبر نے عدالت میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنا گاؤن بدلا، جس پہ عدالت نے اس کو توہین سمجھا اور کہا کہ یہ کوئی آپ کا ڈرائنگ روم نہیں ہے بلکہ ایک ادارے کی توہین ہے۔ آپ لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں اور ہائی کورٹ صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، ایک آئینی عدالت ہے، اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اور اس معزز جج کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا تو ڈیفینیٹلی یہ معاملہ اب جزا سزا کی طرف آئے گا اور بڑی مشکل ان کے لیے بن گئی ہے۔ اور اس میں سمپل میں یہی کہوں گا کہ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست کو ایکسیپٹ کر کے ان کے خلاف جو ہے 8 لوگوں کے خلاف نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور ان کو طلب کر لیا ہے۔ اور اگر اب یہ مزید ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی یہ کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس بنے گا، اور اس میں چارج فریم کر کے عدالت ان کو جیل بھیج سکتی ہے اور بھاری جرمانہ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اپنی نوعیت میں بڑی ہی اہم پروسیڈنگ ہوئی ہے، اور اس میں ان کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے ینگ دوست ہوتے ہیں، ینگ وکلا ہوتے ہیں، جن کو وکالت کا اتنا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ اس طرح کے معاملات کر کے خود بھی مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا ان سے بھی، جو ہمارے ینگ وکلا دوسری طرف دیکھتے ہیں، کہ وہ اس چیز پہ غور کریں، اور ابھی تو ان کا کیریئر شروع ہے اور ان کے اوپر توہین عدالت اور اس طرح کے مقدمات شروع ہو گئے ہیں، تو آگے جا کر کیا ہوگا۔ تو اس میں جو ایک تو متذکرہ یوٹیوبر اور اداکارائیں ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہے، پیدا ہوئی ہے اور ہوگی۔ اگر وہ پیش نہیں ہوں گے اور اسی طرح سے ریلیکٹنٹ رہیں گے اور اپنا رویہ چینج نہیں کریں گے اور عدالت میں جا کے اس چیز کی وضاحت نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ تو اگر اس طرح کی پروسیڈنگ ہوئی ہے کہ میں ایک وکیل ہوں اور مجھے اگر توہین عدالت کا نوٹس ہائی کورٹ کی جانب سے آ جائے تو میں بھی سوچوں گا کہ یہ کتنا بڑا آرڈر ایک نکلا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ 15 دن بعد کیا ہوتا ہے، اور 100% اس میں یہی ہے کہ ملزمان جو ہے وہ جزا سزا کی طرف جا رہی ہے۔ اگر وہ عدالت سے انکنڈیشنل معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ عدالت ان کو معاف کرتی ہے، یا عدالت ان کو وارننگ کر کے چھوڑ دیتی ہے، یا عدالت جزا سزا کی
یہ اب ساری صورتحال جو ہے یہ معزز جج کے حوالے سے ہے کہ وہ اس میں کیا ڈسکریشنری پاور یوز کرتے ہیں۔ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سنگین نوعیت کی توہین ہے اور کرمنل کیس میں توہین ہے کا کرمنل نیچر کی توہین ہے، اور اس میں عدالت جو ہے ان کو سزا کی طرف یہ معاملہ جائے گا۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔